عذر گناہ از قلم بشرا الیاس ایپیسوڈ 10 غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ اے لڑکی، ہمیں یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ وہ آئے گی بھی یا مذاق کیا ہے کوئی؟ نفیسہ درشکی سے گھورتے ہوئے بولی۔ کومل کی نظر بے اختیار ہی گیٹ کی طرف اٹھی۔ 10 منٹ سے وہ ہاسٹل کے میدان میں جمع تھی۔ تینوں وارڈن کومل کے ساتھ تمام لڑکیوں کے مد مقابل کھڑی تھیں۔ لڑکیاں قطاروں میں کھڑی بعض مستی کر رہی تھی تو بعض یہ جاننے کے لیے تجسس میں تھی کہ عذار ابراہیم نے انہیں کیا بولنے کے لیے بلایا تھا۔ عذار کا انتظار ان تمام ہی کو تھا۔ میں تھک گئی ہوں، رحیمہ آپا کی ٹانگیں جواب دینے لگی تھی۔ کچھ دیر اور رک جائیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ عذار کیا بات کرنا چاہتی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ سب کو یہاں روکے رکھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ آ گئی۔ عذار، اس کی نظر گیٹ پر ہی ٹکی تھی۔ عذار کو دیکھ کر اسے سکون آیا۔ بات بات آتی آوازیں خاموشی میں تبدیل ہوئیں۔ کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ سارے ہاسٹل کو کیا بیوقوف بنا رہی ہو؟ وہ قریب آئی تو رحیمہ آپا نے غضب سے اسے دیکھا۔ باجی، اسے بولنے تو دیجیے۔ زہرا نے محبت سے گلے عذار کو دیکھا۔ وہ ایک شفیق خاتون تھی۔ شکریہ زہرا آپا، انہیں مسکرا کر کہتے وہ لڑکیوں کی قطار کی طرف مڑی۔ آپ سب کو انتظار کروانے کے لیے معافی چاہتی ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ این جی او گرین پیس کو آپ سب ہی جانتی ہیں۔ گرین پیس کی بنیاد چند سال پہلے میرے بابا نے رکھی تھی، عورتوں کے حقوق کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، تاکہ کوئی عورت مجبوری میں دربدر نہ ہو، غلط راہ پر نہ نکلے۔ بابا جب تک زندہ تھے گرین پیس سے میرا بھی ایک تعلق تھا۔ بابا کے ساتھ ہی وہ تعلق بھی ختم ہو گیا۔ کہتے ہوئے اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ گرین پیس ایک فیملی ہے، وہاں کسی ایک کو بھی زخم آئے تو درد ان تمام کو ہوتا ہے۔ گرین پیس کے لوگوں پر پہلے ہی بہت ظلم ہوئے ہیں، ان میں اور برداشت کی طاقت نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہاں جمع کیوں کیا ہے؟ یہ وائس کے لیے۔ نفیسہ نے برا سا منہ بنایا۔ عذار نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر لڑکیوں کو جن کے چہروں پر بھی یہی سوال رقم تھا۔ عذار کا چہرہ صبح کی نرم دھوپ میں چمک رہا تھا۔ گرین پیس سے ایک بچی کڈنیپ ہوئی ہے جس کی عمر صرف 15 سال ہے۔ گیٹ پر واسو کا نشان ہے۔ اس نے نفیسہ کے سوال کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا واسو ہی کڈنیپر ہے۔ گرین پیس کو وہ لڑکی واپس چاہیے، صحیح اور سلامت۔ میں جانتی ہوں آپ میں وہ ایک لڑکی موجود ہے جو واسو کو جانتی ہے۔ اس نے وارڈن کا نام نہیں لیا۔ واسو سے کہیں گرین پیس کو اس کا مقیم دے دے، وہاں کے لوگوں کو دوبارہ زندگی دے دے۔ بچی اپنی بیوہ ماں کا واحد سہارا ہے، اسے کچھ ہوا تو اس کی ماں بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ اس نے واسو کے زخم کو ایک بار پھر تازہ کیا تھا۔ تم ان لڑکیوں پر الزام لگا رہی ہو؟ رحیمہ کو صدمہ ہوا۔ نہیں رحیمہ بھی، آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں، میں نے کہا ان میں سے کوئی ایک۔ اس نے بلند آواز کر کے کوئی ایک پر زور دیا، لیکن رحیمہ کو اس کی بات میں دلچسپی کب تھی؟ وہ تو اس کی رحیمہ بھی بولنے پر ہی طیش میں آ جاتی تھی، انہیں سب آپا ہی کہتی تھی۔ انہیں عذار کی زبان سے ان کا اس طرح نام سننا ذلت لگتی تھی۔ بھئی ہمیں کیا پتہ واسو کون ہے، اور تم خود اس واسو کو ڈھونڈ رہی تھی؟ یہ تو ہونا ہی تھا، تمہیں دشمنی لینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا وہ واسو ہے۔ تم نے اپنے بابا کے این جی او کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ نفیسہ نے خفگی سے کہا۔ میری واسو سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے حلق میں پھر کچھ اٹک رہا تھا جیسے آنسوؤں کا گولا ہو۔ میں یہاں اپنی تعلیم مکمل کرنے آئی ہوں، گرین پیس سے اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ اس طرح کی باتیں نہ بنائیں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تمہارا گرین پیس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا؟ اور تم اس لڑکی واسو کی ساتھی کو یہ کیوں بول رہی ہو کہ بچی واپس کر دیں؟ اس طرح خطرہ مول لینا اچھی بات تو نہیں۔ زہرا آپا کا لہجہ سب سے مختلف اور نرم سا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ زہرا آپا، ہاسٹل میں آئے مجھے چند ہی دن ہوئے ہیں، میرا ان تمام لڑکیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ پوچھ سکتی ہیں، میری ان میں سے اب تک ایک بھی دوست نہیں بنی ہے۔ کومل نے سر اٹھا کر اس دیکھا، آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ پھر میں کون ہوں؟ مگر ان میں سے کسی ایک کو بھی واسو کڈنیپ کر لے تو میں یہی کروں گی۔ لیکن واسو بھگوان ہے یا سپرٹ، اسے کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ قطاروں میں کھڑی ایک لڑکی نے اونچی آواز سے عذار سے پوچھا۔ عذار نے اسے دیکھا، چہرے پر پریشانی تھی، آنکھوں پر موٹا سا اینک لگا تھا۔ آنکھیں بتا رہی تھی وہ کتنی بہادر ہے، لیکن بظاہر وہ خوف زدہ لگتی تھی۔ کچھ تھا اس کے سوال میں جو عذار کو غیر آرامدہ کر رہا۔ ہاں، واسو گناہ کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، دوسری لڑکی نے کہا جس نے عذار کی طرح حجاب پہنا تھا۔ وہ عذار سے متاثر لگتی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ دانتوں سے چبائے۔ عادتاً کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے حجاب والی لڑکی سے پوچھا۔ مومنہ، لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ اس نے لڑکی کو افسوس سے دیکھا۔ میرا نام نینا ہے، اینک والی لڑکی نے جواب دیا، جبکہ اس نے نینا سے نام نہیں پوچھا تھا۔ اچھے نام ہے مومنہ، تمہارا نام خود ایک سوال ہے، کیا تم واقعی میں ایک مومنہ ہو؟ عذار کا سوال اس کے نام پر نہیں، اس کے مفہوم پر تھا۔ تم ایک مسلم ہو کے اس بات پر یقین رکھتی ہو کہ واسو کوئی خدا ہے؟ نعوذ باللہ، حیرت ہے۔ اس نے حجاب والی لڑکی کو بے حد افسوس سے دیکھا۔ مومنہ کو شرمندگی ہوئی۔ نینا، انڈیا میں ایسے بہت سے وارئر تھے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے،
واجد علی شاہ، بیگم حضرت محل، تاتیا ٹوپے، وکرم ملا، پھولن دیوی، جنہیں آج بھی لوگ لیجنڈ کے نام سے جانتے ہیں، جو جرم کو سزا سناتے تھے اور بے بس کی مدد کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی حکومت نے انہیں سزا دی کیونکہ وہ باغی تھے۔ یہ کام ان کا نہیں تھا جو وہ انجام دے رہے تھے۔ واسو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ واسو کوئی رابن ہوڈ نہیں ہے۔ اس کے نزدیک ظالم اور مظلوم دونوں ہی یکساں ہیں۔ وہ نینا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بات سے صرف نینا ہی متفق نہیں تھی، وہاں کھڑی سبھی لڑکیاں اس کی بات کو سن کے اس سچ کو تسلیم کر رہی تھیں۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے سزا سنا دی جائے۔ بعض دفعہ انسان انجانے میں گناہ نہیں، غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، پھر انہیں سزا دینا صحیح تو نہیں۔ جب سزا اور جزا کا مالک ہے تو کوئی انسان واسو سزا کیوں دے؟ جب اللہ گناہ گار کو توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے تو واسو کون ہے جو سزا سنائے؟ آپ سب کو نہیں لگتا ان غلطی کرنے والوں کو ایک موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی غلطی درست کر سکیں؟ اس کا سوال ان لڑکیوں سے تھا جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی۔ کچھ اس سے متاثر تھی تو کچھ اس سے ناخوش، کیونکہ واسو ان کا بھگوان تھا۔ یہ دنیا اتنی اچھی نہیں ہے۔ لوگ غلطی نہیں، گناہ کرنے کے بعد بھی احساس تک نہیں کرتے، خدا کو بھول جاتے ہیں اور عذر گناہ بدتر گناہ ہے۔ جواب زہرا کی طرف سے آیا تھا۔ اذان نے انہیں گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں؟ اسے حیرت تھی۔ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہے، کتنی اچھی ہے اور کتنی بری یہ تو وہی بہتر جانتا ہے، ایسا میرے بابا کہتے تھے۔ میں جانتی ہوں عذر گناہ بدتر گناہ ہے، مگر لوگ غلطی کریں یا گناہ، اس کے باوجود بھی واسو کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ انہیں قتل کرے۔ اگر تمہاری تقریر ختم ہو گئی ہو تو ہم جائیں؟ کچھ آنے کے بعد رحیمہ آپا نے کہا۔ جواب نہ ملنے پر انہوں نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے چلنے کا کہا۔ تمام لڑکیاں دھیرے دھیرے منظر سے غائب ہوئیں۔ وارڈن بھی، کومل اس کے ساتھ ویسے ہی کھڑی تھی، خاموش۔ ایک اور لڑکی اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی، مومنہ۔ ازار اس کے قریب گئی، کومل بھی قدم سے قدم ملاتے ساتھ تھی۔ سوری اگر میں نے آپ کو ناراض کیا، مومنہ نے سر جھکایا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، ہاں ذرا افسوس ہوا، معافی خدا سے مانگو، توبہ کر لو۔ بابا نے بچپن میں ایک حدیث سنائی تھی، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ بابا کہتے تھے اللہ معاف کر دیتا ہے، اس کی مخلوق معاف نہیں کرتی، اور واسو ایک مخلوق ہے، خدا نہیں۔ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ آپ نے یہ بات سب کے سامنے کیوں نہیں بتائی؟ مومنہ کو حیرت تھی۔ کیا آپ واسو کو تلاش کر رہی ہیں؟ آخر اس نے نفیسہ کے کہے الفاظ بھی کہہ دیے۔ مومنہ میں کوئی اسکالر یا عالم نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی تقریر بقول رحیمہ آپا کرنے آئی تھی، میں بس چاہتی ہوں واسو اس لڑکی کو صحیح سلامت چھوڑ دے۔ مومنہ نے سمجھتے ہوئے سر کو خم دیا۔ اس نے مومنہ کے دوسرے سوال کی نفی نہیں کی تھی، لیکن مومنہ نے اس کے جواب کی طرف غور نہیں کیا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو؟ اذان نے بغیر اسے دیکھ کے سوال کیا، گیٹ کے قریب آ کر رکی۔ ہاں یہ سوال تو میں خود سے کر رہی ہوں، کیونکہ یہاں تو تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، کومل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے کا کہا تھا۔ اس کا جملہ اسے یاد آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ میں نے تمہارے بارے میں نہیں کہا۔ کیوں؟ میں یہاں موجود نہیں تھی یا میں کوئی بھوت ہوں؟ اس نے منہ بنایا۔ میرا اشارہ ان قطاروں میں کھڑی لڑکیوں کی طرف تھا۔ یہاں میرے بارے میں تم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ جزا بھی نہیں۔ خیر میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، تمہیں کچھ کہنا ہے؟ ایک یہ تم کو ہر بات کی جلدی ہوتی ہے، کہاں جانا ہے اب؟ اور واسو کی ساتھی وہ کون ہے؟ کومل پریشان ہوئی۔ ضروری کام ہے۔ واسو کی ساتھی پتہ نہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے، یا خود واسو ہو۔ واسو؟ کیا واسو کوئی لڑکی ہے؟ اور تم نے جھوٹ کیوں کہا کہ واسو کو تلاش نہیں کر رہی؟ ہو سکتی ہے، ہم نہیں جانتے وہ آدمی ہے یا عورت، اور میں اسے تلاش نہیں کر رہی، ہانیہ کو کر رہی ہوں۔ کیا تم نے ارادہ بدل دیا ہے؟ اور ازین؟ نہیں، ازین اب زندہ نہیں رہی۔ مطلب تم صرف زندہ کو تلاش کرو گی؟ جو زندہ نہیں، تمہاری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں؟ کومل نے اس کی بات کے درمیان میں کہا۔ ازین میری اکلوتی ایسی دوست تھی جو کلاس میں ہمیشہ ساتھ ہوتی تھی، بہت بزدل تھی، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی تھی، لیکن بات اگر مجھ پر آئے تو وہ سب سے لڑ جاتی تھی۔ اس جیسی اگر کسی ایک لڑکی کو بھی میں نے بچا لیا تو مجھے لگے گا اس نے مجھے معاف کر دیا ہے کہ میں اس وقت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ ایک وقفے کے بعد وہ بولی۔ S7 گروپ نے تمہیں کیوں خارج کر دیا ہے؟ اس نے موضوع تبدیل کیا۔ ازین کی موت پر بات کرنا اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ S7 نے مجھے خارج نہیں کیا، بس ڈیزا کی وجہ سے بات کرنا کم کر دیا ہے۔ میں کل دین کی عیادت کو بھی گئی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، مطلب تم ڈیزا کی سزا پورے S7 کو دے رہی ہو؟ وہ جیب سے اپنا موبائل نکال رہی تھی۔ کسی کو کوئی سزا نہیں دے رہی۔ اوزار جس گاڑی سے دین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ واسو کے درخت کے قریب ملی ہے، اس کی گاڑی پر واسو کا نشان ہے۔ اس کا موبائل ہاتھ میں تھر تھرایا تھا، لیکن اس کی توجہ کومل کی بات پر تھی۔ وہ اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اور گاڑی کا مالک درخت سے لٹکا ہوا تھا؟ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ جیسن نے۔ مسٹر ڈی سوزا نے تصدیق کی ہے
وہ گاڑی وہ ہی ہے جس کا نمبر تم نے لکھوایا تھا، وہ واسو کے درخت کے قریب ملی ہے۔ S7 کا ماننا ہے کہ واسو نے اس گاڑی کے مالک کو سزا دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے کومل کو جھجک محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی ازار نے اس سزا پر تقریر کی تھی۔ جزا کے ایسے جملے پر کومل نے اس کا رد عمل دیکھا تھا۔ وہ غصے میں جزا کو یہاں تک کہہ گئی تھی کہ اس کی دوستی ختم اگر اس نے کومل کو بھی کچھ ایسا کہہ دیا تو۔ کومل کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ ازار جواب دیے بغیر ہی گیٹ کی طرف بڑھی۔ ازار، کومل اس کی اور لپکی، کیا تم ناراض ہو گئی ہو؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ نہیں، صرف S7 کا ایک خیال ہے، یا اس میں تم بھی شامل ہو؟ کومل نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ اس بات کا جواب دینا ذرا مشکل تھا۔ میں نہیں جانتی، لیکن جسن عادل اور سب ہی کا یہ کہنا ہے کہ واسو کی اس گاڑی والے سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ جانتی تو تم بھی نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ اس واسو نے اس آدمی کو تلافی کا موقع نہیں دیا۔ دین کا ایکسیڈنٹ اتنا بھی خوفناک نہیں تھا، نہ ہی دین کو زیادہ زخم آئے ہیں کہ گاڑی والے کو سزائے موت سنا دی جائے۔ خیر، میں تمہیں کالج میں ملتی ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ گیٹ سے باہر نکلے۔ کومل کی نظر نے دور تک اس کا تعقب کیا تھا۔ شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پر دم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ لمبے میز پر دونوں ہاتھوں کو جمائے دی سٹی آف واسو کتاب پر نظر مرکوز کیے وہ ہیکر کی منتظر تھی۔ جینی ایک بڑے سے شیلف میں کتابوں کو ایک کپڑے سے صاف کرتے ہوئے محبت سے اس کتاب کو ٹھہر کے دیکھتی، پھر مسکراتے ہوئے ان کتابوں کو اپنی جگہ پر کرینے سے رکھ رہی تھی۔ جینی سے اب تک اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے اس کتاب کے مصنف کی تفصیلات چاہیے تھی اور وہ ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ گلے ازار پر نگاہ ڈالے اس کے مقابل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس شخص کو دیکھنا ہے، اس نے نظر اٹھائے بغیر ہیکر سے کہا۔ ہیکر نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا ازار کتنی ضدی ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنا موبائل جیکٹ کی جیب سے نکال کر وہ تصاویر نکالی جسے وہ دیکھنا چاہتی تھی، اس کی طرف بڑھایا۔ ازار کی نظر موبائل پر رک سی گئی۔ وہ وہی شخص تھا جس کی گاڑی سے دین کا حادثہ ہوا تھا۔ اس میں اخبار کی سرخیوں والی تصاویر بھی تھی، اور وہ تصاویر بھی جو ہیکر نے پولیس ریکارڈ سے چرائی تھی۔ وہ تصاویر کو زوم کر کے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ہیکر اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار کہیں بھی نہیں تھے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہیکر نے اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ وہ سمجھا تھا ازار ابراہیم عام لڑکیوں کی طرح خوف سے کانپنے لگے گی اور وہ اسے تسلی دے گا، اس کی قربت حاصل کر لے گا، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے ان پچھلے سالوں میں اتنے کیسز دیکھے ہیں کہ اب ایسی تصاویر کیا منظر دیکھ کر بھی ڈر نہیں لگتا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ہیکر کو دیکھا۔ ہیکر کی سیاہ آنکھوں میں شوق تھا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں درد۔ رنگ یکساں بھی ہوں تو کیسے فرق رکھتے ہیں، جیسے ان کی آنکھوں میں تھا۔ جیسے ہاسپٹل کے کمرے کے باہر کھڑی جزا کے ہاتھوں میں وہ زرد پھولوں کا رنگ اور کمرے کے اندر بیمار دین کے چہرے کا وہ زرد رنگ میں تھا۔ میموریل پروگرام کینسل کر دیا ہے، شاید اس حادثے سے دین کو ہی فائدہ ہو۔ جزا مان جائے۔ جسن کی آنکھوں کا سرخ رنگ جس میں میموریل پروگرام کینسل ہونے کا کرب تھا اور عادل کی ملامت کرتی آنکھوں کا سرخ رنگ میں تھا۔ وہ تمہیں نہیں مل سکتی، وہ کسی اور کے نکاح میں ہے۔ ڈاکٹر کفیل کے کوٹ کا سفید رنگ اور برف کا مجسمہ بنتا عمار کے جسم کا سفید رنگ میں تھا۔ تمہاری یہ ادا مجھے بہت پسند ہے، ہیکر نے دونوں ہاتھوں کو میز پر جمایا اور آہستہ سے آگے ہو کر کہا، اور مجھے تمہاری ایسی بات زہر لگتی ہے۔ اس نے نگاہیں پھیر کر جینی کو دیکھا۔ تم نے کہا تھا جب دین کا حادثہ ہوا سڑک پر کوئی نہیں تھا، تو پھر اس آدمی کے بارے میں واسو کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا دین واسو ہے؟ ہیکر کے عجیب سوال پر اس نے سوچا۔ نہیں، یہ سوچنا تو حماقت ہے، کیونکہ دین کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ میں پولیس کا سوچ رہی تھی، لیکن یہ شخص تو FIR لکھوانے سے پہلے ہی غائب تھا۔ صرف ہانیہ کی فرینڈ لسٹ ہے جو دین کے لیے ایسا قدم اٹھائے، کیونکہ نہ دین کے والدین ہیں نہ ہی کوئی بہن بھائی۔ مگر ہانیہ اور دین میں اتنا فرق کیوں؟ ایک طرف وہ ہانیہ کو اغوا کرتے ہیں اور دوسری جانب دین کے لیے اتنی بڑی ہمدردی کہ کسی شخص کی جان لے لیں۔ بات تو ہضم نہیں ہو رہی۔ اگر S7 پر شک نہ کرے تو یہ ہماری طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ہیکر نے پہلو بدلا۔ اچھا، ایک بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ صرف ہانیہ سے میری دوستی تھی، S7 کے کوئی بھی ممبر سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے صفائیاں دے رہا تھا۔ یہ بات میں تمہارے لیے بھی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھ سے پہلے تم وہاں موجود تھی۔ تم نے ہی اسے قتل کر کے لٹکا دیا ہو اور دین کی ہیلپ بھی کر دی تاکہ کوئی تم پر شک نہ کرے۔ پھر اس کی آنکھوں میں شوق ابھرا تھا۔ میں سارا ٹائم تمہاری آنکھوں کے سامنے تھی، اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ اچھا، تو میں کس کی آنکھوں کے سامنے تھا پھر؟ اس نے بائیں ہاتھ سے ٹھوڈی پکڑتے ہوئے سوچنے کی اداکاری کی۔ ویسے ہم آپس میں کیوں لڑ رہی ہیں؟ وہ کتاب کو دیکھنے لگی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے واسو اس گاڑی والے کو پہلے سے ہی جانتا ہو۔ اس کی بات پر ہیکر کی آنکھوں میں حیرت بھر آئی۔ اور واسو نے اسے دین کی وجہ سے قتل نہیں کیا، FIR محض ایک اتفاق ہو۔ ہیکر نے بس کڑی سے کڑی جوڑی تھی، اور ازار کا ذہن دگنی تیزی سے چلنے لگا تھا۔ وہ کار میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہے، کیا وہ وجہ تھی؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہانیہ اور دین کی
म्यूचुअल फ्रेंड्स ہیں، ان میں سے کوئی واسو ہوتا تو ہانیہ کو کڈنیپ کرنا اور دین کے لیے لڑنا یہ ناممکن ہے، اور اگر ان میں واقعی کوئی واسو ہے تو اس نے اب تک ہانیہ کو قتل نہیں کیا؟ کیوں؟ اس نے اب تک ہانیہ کو کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ حالانکہ وہ سرسری سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ہیکر نے خوف سے دیکھا، کیا اسے احساس تھا وہ روانی میں کیا کہہ گئی تھی؟ نگاہ اٹھا کر اس نے ہیکر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، کچھ کھو جانے کی۔ اوزار کو شرمندگی ہوئی، وہ اسے تسلی دینا چاہتی تھی لیکن دے نہ سکی۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا، اپنی زبان کو دانتوں میں دبائے وہ جیسے سزا دے رہی تھی۔ کیا وہ ہانیہ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ ہانیہ کے نام پر وہ خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی نظر اب اس بڑے سے دروازے پر ٹکی تھی جس سے وہ ابھی ابھی باہر نکلا تھا۔ وہ ہاتھوں کو باندھے ادب سے جینی کے سامنے کھڑی رہی۔ تم کیوں روز روز چلا آتا ہے؟ جینی نے اکتا کر اسے دیکھا۔ کیونکہ مجھے بھی آپ ہی کی طرح ان کتابوں سے عشق ہے، میرے لیے یہ ایک قیمتی خزانے سے کم نہیں ہے۔ اس نے آنکھوں سے کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کتابیں بہترین ساتھی ہوتی ہیں، ان سے بہتر کوئی درست معلومات فراہم نہیں کر سکتا، اس لیے یہ انمول ہوتی ہیں اور میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں۔ ایک ایک حرف کو لفظوں میں پیرونا، پھر ایک ایک صفحے کو جوڑ کر بڑی سی ایک تصانیف تیار کرنا کسی عام انسان کا کام نہیں ہے، ایک خاص شخصیت کی انتھک محنت ہوتی ہے۔ میں ان کی بڑی تعظیم کرتی ہوں۔ آپ بھی تو ایک رائٹر ہیں، میں نے آپ کی سب بکس پڑھی ہیں، بہت ہی پیارا لکھتی ہیں آپ۔ وہ لوبی کی طرف بڑھ رہی تھی، زار ساتھ چلنے لگی۔ بڑا پیارا بولتا ہے، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں پھر بھی تم کو اس رائٹر کا ایڈریس نہیں دے سکتا، وہ برطانوی لہجے میں بولی۔ آج ایک گاڑی والے کو واسو کے درخت پر لٹکایا گیا ہے اور گاڑی پر واسو کا نشان ہے، وہ گاڑی والا ایک حادثے کی وجہ تھا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اس حادثے میں کسی کی جان نہیں گئی، مطلب تو یہی ہوا کہ وہ گاڑی والے نے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر اسے سزا کس بات کی دی گئی؟ وہ جینی کو جیسے کوئی خبر نامہ پڑھ کر سنا رہی تھی۔ جینی کو افسوس ہوا، کل ایک 15 سال کی بچی کڈنیپ ہوئی ہے، NGO گرین پیس پر واسو کا نشان بنا ہے۔ آپ واسو کو کیا سمجھتی ہیں؟ ایک بھگوان، لیجنڈ؟ اس کتاب کے مطابق وہ ایک لیجنڈ ہے، رائٹ؟ آپ کو نہیں لگتا کوئی اس واسو کی اچھائی کا فائدہ اٹھا کر ناجائز کام کر رہا ہے؟ وہ واسو بن کر ان معصوم کی جان لے رہا ہے؟ کیا یہ کتاب جھوٹی ہے؟ اگر یہ واسو سچ میں ہوتا تو کیا وہ ایسا کرتا؟ کیا وہ خود پر ہوئے ظلم کو بھول جاتا؟ کیا وہ ان جیسے مظلوموں سے نفرت کرتا؟ جینی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ اس کے سوالات ویسے ہی برقرار تھے۔ جینی کا دل پگھل تو گیا تھا، لیکن کیا وہ اوزار کو اس خطرے میں ڈال دے؟ میں تمہیں ایڈریس نہیں دے سکتا۔ لیکن کیوں؟ تم ایک اچھا انسان ہے، دوسروں کی تکلیف کو سمجھتا ہے۔ میں تمہاری موت کا وجہ نہیں بننا چاہتا۔ مجھ سے پہلے آپ نے کس کو ایڈریس دیا تھا جو مر گیا ہے؟ جینی کو اس سوال کی توقع نہیں تھی، مگر وہ اوزار ابراہیم تھی، باتوں کو سونگھ لیا کرتی تھی۔ صرف ایک کو دیا تھا۔ جینی کو شدید گل تھا، وہ بھی تمہاری طرح بضد تھا۔ ہانیہ نام تھا اس کا۔ جینی نے حیرانگی سے دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ زندہ ہے، مری نہیں۔ آپ میری فکر نہ کریں، اگر مجھے کچھ ہوا بھی تو اس کا ذمہ دار آپ کو نہیں سمجھا جائے گا۔ اس نے انہیں یقین دلایا، بات میرے گلٹ کا نہیں ہے، تمہارا سیفٹی کا ہے۔ میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ ہانیہ نے اس ایڈریس کو صرف اپنی تجسس کے تحت لیا تھا۔ اونلی فار فن۔ میں یہ سب ایک فن کے لیے نہیں کر رہی مس جینی، اس لیے میں ہر چیز کے لیے پہلے سے تیار ہوں، ہر خطرے کے لیے۔ انہوں نے کمپیوٹر سے پتہ لکھ کر اسے تھمایا۔ تم اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، تمہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ اس نے پتے والے صفحے کو لہرا کر کہا، اپنا خیال رکھنا، خداوند تمہاری مدد کرے۔ وہ بہت خوش تھی اور جینی کو اس کی خوشی دیکھ کر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ پتہ لیتے وقت ہانیہ بھی ایسے ہی خوش تھا۔ وہ باہر آئی تو ہیکر پارکنگ لاٹ میں اپنی بائک سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اوزار کو حیرت نہیں ہوئی، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ اس کے قریب آ کر سر اٹھا کر بولی۔ وہ قد میں اس سے ذرا اونچا تھا۔ تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، چلو۔ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہوا۔ کہاں؟ مجھے ضروری کام سے کہیں جانا ہے، اس نے حیرت ظاہر کی۔ ہاں تو میں بھی وہیں آ رہا ہوں تمہارے ساتھ۔ مجھے کالج جانا ہے، تم وہاں نہیں آ سکتے، اب تم جاؤ، اس نے ہیکر سے نظر ہٹا کر کہا۔ اوزار کے قد کے مطابق جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کیا ہے؟ اسے ہیکر کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ میں پاگل نظر آتا ہوں تمہیں؟ سارے ملک کو میری تلاش ہے، میں اپنے کام کا ماہر ہوں، حکومت کو میں کیوں مطلوب ہوں جانتی ہو؟ وہ میری سکلز کی قدر کرتے ہیں، چاہتے ہیں ساتھ کام کروں، اور میں اپنا قیمتی وقت تمہیں دے رہا ہوں تو نہ دو، جاؤ۔ اس نے بائک کی طرف اشارہ کیا۔ ہیکر نے منہ بنایا۔ بیوقوف بنا رہی ہو مجھے؟ کیا چاہتے ہو؟ بس ساتھ چلنا چاہتا ہوں، لیکن تم کالج ساتھ آ کر کیا کرو گے؟ کیا یہاں سر پر پھول بیوقوف لکھا ہوا ہے؟ ہیکر نے اپنی پی کیپ کو دائیں ہاتھ سے نکال کر پیشانی اس کے سامنے کی۔ اس کے خوبصورت بوڑھے بال بکھرے تھے۔ اوزار نے اس کی جبین کو ایسے دیکھا جیسے سچ میں کچھ لکھا ہو۔ میں تمہیں جانتا ہوں تم کتنی ضدی ہو، اس لیے مجھ سے وہ ایڈریس چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ساتھ چلتے ہیں۔ وہ بائک پر بیٹھا اور ہیلمٹ پہننے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے مل گیا ایڈریس، لیکن کیا تم وہاں بھی ساتھ چلو گے؟ ہاں ہر جگہ ساتھ چلوں گا۔ دوسرا ہیلمٹ اس کی طرف بڑھایا۔ جہنم میں بھی؟ وہ ہیلمٹ کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ بالکل، جواب فوراً سے آیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ہیلمٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نہیں پہن رہی۔
یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے، خیر تمہاری مرضی، بیٹھو۔ پیچھے سیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نہیں بیٹھ رہی۔ کیوں؟ اب کیا تمہیں یہاں سے گھسیٹتا ہوا لے جاؤں؟ اس کی آنکھوں میں شوق تھا۔ ازار نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں اس بیہودہ سی سواری پر نہیں بیٹھوں گی۔ اس نے اونچی نیچی سیٹ والی اس کی سیاہ بائک کی طرف اشارہ کیا۔ اب کیا تمہارے لیے پرائیویٹ جیٹ لاؤں؟ میں رکشہ کر لوں گی، تم میرا پیچھا کرو۔ میں کوئی سٹاکر تعاقب کناں نہیں ہوں، اور رکشہ کی رفتار بہت ہلکی ہوتی ہے، مجھ سے اتنا دھیما نہیں چلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹیکسی کر لیتی ہوں، پیسے تم پے کر دینا۔ نہیں، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، اپنے فون سے پے کر دینا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ایک غریب ہیکر ہوں، جاب لیس۔ تم کوئی کام نہیں کرتے؟ اس نے ہیکر کو غور سے دیکھا۔ نہیں، جاب ہوتی تو تمہارے پیچھے اس طرح سے خوار ہوتا؟ پھر اتنی مہنگی بائک کہاں سے آئی؟ یہ ایک نظر بائک کو دیکھا۔ یہ تو بابا نے گفٹ کی تھی، خوشی سے بتایا۔ ازار نے نفی میں سر ہلایا۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو، میں نہیں، تم کر رہی ہو۔ لاؤ وہ ڈریس دو اور فوراً سے بیٹھو۔ اس نے کوٹ کی جیب سے پتہ نکال کر اس کے ہاتھ پر جھٹکے سے رکھا۔ اسے ظاہر کیا تھا کہ اس کی بات ازار کو پسند نہیں آئی تھی۔ کوٹ کے نیچے والے بٹن کھول کر وہ بائک پر بیٹھی، درمیان میں اپنا بیگ پیک اچھے سے رکھا۔ وہ ہیکر سے کچھ اونچی لگ رہی تھی۔ اگر جانے کی جلدی نہ ہوتی تو اس نمونے پر بیٹھنے کا شوق اسے کبھی نہیں رہا۔ اس نے منہ میں بڑبڑایا۔ کیا؟ ہیکر نے بائک کے مرر سے دیکھا۔ کچھ نہیں، چلو۔ تم واقعی میں ہیلمٹ نہیں پہنو گی؟ وہ اب بائک سٹارٹ کر رہا تھا۔ نہیں، حجاب پر پہنتی اچھی نہیں لگوں گی۔ کس کو؟ جیسے حجاب تمہاری حفاظت کے لیے ہے، ویسے ہی ہیلمٹ بھی۔ خیر، بائک کی رفتار تیز ہوئی تو اس نے ہیکر کا سیاہ جیکٹ مضبوطی سے تھاما۔ یہ تم جان کے کر رہے ہو؟ یہ بائک ہے، کوئی پرائیویٹ جیٹ نہیں۔ اڑا کیوں رہے ہو؟ آواز کو بلند کرتے ہوئے اس نے کہا۔ مادام ڈیٹیکٹیو، یہ میری نارمل سپیڈ ہے، اور تمہارے ساتھ فلرٹ کرنے کے لیے مجھے اتنی چیپ حرکت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ازار نے ضبط سے آنکھیں مینچ لیں۔ ڈر لگ رہا ہے تو رفتار کم کر دوں؟ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی، جو کرنا ہے کرو۔ ایز یو وش۔ اس کی آواز بائک کے شور میں کہیں دب سی گئی۔ رفتار کے ساتھ ازار کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہوئی۔